بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ بالکل کرنٹ مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج مثلا یہ جو رات چل رہی ہے، کون سی ہے رات؟ یہ اس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، رغبتوں کی رات، لیلۃ الرغائب۔ یہ پہلی مرتبہ آئی ہے دنیا میں اور آخری مرتبہ آئی ہے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ گھبرائیے گا نہیں، میں پہلے تفسیر کر چکا ہوں اس کی کہ اب جو لیلۃ الرغائب آئے گی اگلے سال وہ 1445 کی ہوگی، 44 کی نہیں ہے، اب نہیں آئے گی، جا رہی ہے، یہ گزر رہی ہے، یہ گزر جائے گی، طے ہے۔ اس میں ہر گزرنے والا یا ربح کی منزل میں ہے یا خسارے کی منزل میں، ہر انسان جو گزر رہا ہے اس سے۔ مثلا یہ رات جو گزر رہی ہے لیلۃ الرغائب، اس میں یا ہم فائدہ اٹھا لیں گے یا خسارہ اٹھائیں گے، کیونکہ رات تو گزر گئی، سرمایہ تو گیا، خسارہ یوں بچا بیچ میں۔ کیا کریں؟ کا بتا دیا ان کرنے والوں نے، کیا کرو۔ مثلا 12 رکعت نماز ہے مثال کے طور سے، ورنہ کتنا ذکر، جتنا ذکر کر سکتے ہو کرو، جتنا استغفار کر سکتے ہو کرو۔ اب اس میں ایک چیز آپ کی عرض کروں گا آپ کے سامنے، 12 رکعت نماز ہے مثلا مغرب عشاء کے بیچ میں، ہر رکعت میں الحمد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ قل هو اللہ مثلا، اور اس کے بعد پھر کچھ سجدے میں یہ دعا، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے پھر یہ وہ تفسیر موجود ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور 2 مرتبہ سجدے میں جانا، 2 بار اٹھ کر کے دعا۔ خوب نہیں پڑھ سکے ہماری طریقے سے، چونکہ جماعت کا مسئلہ تھا، مغرب عشاء کے بیچ میں اتنا فاصلہ دے دیتے تو یوں ہی لوگ نہیں ہوتے، باقی جو تھے وہ بھی۔ اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے عشاء کے بعد پڑھ لیجئے۔ پروردگار ہم کیا کرتے ہیں، یا تو جماعت چھوڑ دیتے یا پھر اس کو تو ہم اس کو بعد میں پڑھے لے رہے ہیں رجائے مطلوبیت سے، کچھ تو ملے گا۔ اور ایسی نماز ہے کہ جو قبر میں مثلا آئے گی ایک نورانی مخلوق کی صورت میں، جو اس نے اس نماز کو پڑھ لیا آج کا دن روزے سے، اس کے بعد یہ 12 رکعت نماز، ایک نورانی مخلوق کی صورت میں مرنے والا کہے کہ تو کون ہے؟ اتنی اچھی صورت تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، نہ اتنی اچھی آواز کبھی سنی ہے۔ وہ نماز یاد دلائے گی، میں وہ نماز ہوں جو تو نے فلاں سن میں فلاں وقت پر فلاں جگہ پڑھی تھی، میں تیرے پاس آئی ہوں کہ اب یہاں سے لے کر کے قیامت تک تیرے ساتھ ہوں، ہر مشکل سے تجھے نجات دلاؤں گی۔ مثلا یہ معصوم فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ رات گزر جائے گی، لیلۃ الرغائب آدھی تقریباً ہونے ہی والی ہے اور گزر جائے گی۔ جس نے فائدہ اٹھا لیا وہ اٹھا لیا، جس نے نہیں اٹھایا وہ خسارہ ہے، اب کبھی نہیں آئے گی، بس ہاتھ ملتے رہیں بس۔ اس کے بعد یہ کیفیت ہے ہماری عمر کی، یہی کیفیت ہماری عمر کی ہے۔ جو جس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، بس۔ آخری بات اس سلسلے میں سنیے، مجلس تمام۔ پروردگار تو میرا خالق ہے، تو ہماری ساری چیزوں کو جانتا ہے، اگر تو نے فرض کرے ہمیں 60 سال کی تو نے عمر دی ہے، 60 سال میں 30 سال تو سو کے گزر گئے، آدھی زندگی تو سو کے گزر گئی، رات بچے 30، اس میں سے کتنے سال تو نابالغ ادھر گزر گئے، کتنے سال جوانی ادھر ادھر، بچا کیا آخر؟ ہم کیسے فائدہ اٹھائیں اس گئی ہوئی عمر کا؟ اور تو نے سرمایہ ہمیں ایسا دیا جو غیر اختیاری ہے، لفظوں پر توجہ کیجئے گا، سرمایہ تو نے ایسا دیا جو غیر اختیاری ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے کام اور بھی ہیں، ہم کیسے فائدہ اٹھائیں اس سے؟ لیکن جس پروردگار عالم نے ایسا سرمایہ دیا وہ ایسا ہی فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی بتائے گا۔ کس سے پوچھیں؟ کہ انہی کے دروازوں پر جاؤ کہ جنہوں نے یہ سرمایہ دیا ہے، جہاں سے مل رہا ہے۔ سونے سے پریشان ہو کوئی مشکل نہیں ہے، وضو کر کے سو جاؤ، ہم دیں گے۔ وضو کر کے سو جاؤ، پوری رات عبادت ہے جو گزرتی جا رہی ہے غیر اختیاری، ثواب بھی غیر اختیاری ملتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ کر نہیں رہے ہو، ہم دے رہے ہیں، ہمیں دینا ہے نا، تمہارے سرمایہ کو ہمیں خریدنا ہے نا، ہم تمہیں دیتے جا رہے ہیں غیر اختیاری۔
ایک عدد وضو کر کے تم سو گئے، پوری رات ہم نے تمہیں عبادت کا ثواب دیا ہے، اتنا تو کر سکتے ہو۔ اور آپ کو یاد ہے باقاعدہ رسول اللہ نے کہا کون ہے جو ہر رات عبادت کرتا ہے صبح تک؟ سارے خاموش۔ جناب سلمان فارسی، یا رسول اللہ میں ہوں۔ اچھا، دوسرا بولا نہیں رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے انہیں سوتے ہوئے دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں ہم پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ کون ہے جو پورا مہینہ روزے سے رہتا ہے؟ جناب سلمان فارسی بولے ہم۔ پھر کسی نے کہا کہ رسول اللہ نہیں، ہم نے انہیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، دن میں یہ کہہ رہے ہیں ہم روزے سے رہتے ہیں۔ سلمان بتاؤ کیا ہے جواب اس کا؟ کہ رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ جو وضو کر کے سو جائے پوری رات عبادت ہے۔ ہم وضو کر کے سو جاتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کم از کم اتنا یقین تو کسی کو ہوتا قول رسول پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ جو اول وسط و آخر میں روزہ رکھ لے پورے مہینے کا ثواب ہے۔ یہ 3 روزے ہم رکھ لیتے ہیں اور پورے مہینے کا ثواب لے لیتے ہیں روزے کا۔ دیکھا آپ نے، جنہوں نے وہ غیر اختیاری سرمایہ دیا تھا انہوں نے غیر اختیاری ثواب بھی عطا فرمایا ہے۔ ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے انجام دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو صرف انہی کا خیال ہے جو اس ٹائم آپ کے سامنے موجود ہے، اور جو نہیں ہوں گے وہ کہاں سے چہرہ دیکھیں گے؟ کہ گھبراؤ نہیں، ذکر علی عبادت۔ گھبراؤ نہیں، اس کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر رسول اللہ آپ نے انہی لوگوں کا خیال کیا جو سلمان فارسی جیسے، ہم کہاں اتنا ذکر کرنے والے اور کہاں اتنا یاد رکھنے والے، ہماری کیفیت تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی انتظام کیے دیتا ہوں نہ پریشان ہو۔ حب علی عبادت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر واقعاً علی ابن ابی طالب سے محبت کر رہے ہو تو اپنے سرمایہ کا خود بخود قیمتی بناتے چلے جا رہے ہیں۔ مذاق نہیں ہے یہ چیزیں، شوخی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو غیر اختیاری سرمایہ ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو غیر اختیاری اس پر عمل مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے جو اتنا ہوگا اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے اعمال اٹھا کر کے مفاتیح پڑھیں، جو بچے ہیں ان کو دیں، مختلف زبانوں میں موجود ہیں، دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا عمل اس ماہ مرجب رجب میں ہے، کتنا ثواب ہے اس کا۔ کیوں یہ کہ ہم دے رہے تم سے، مطلب ہم نے کہا ہے کرنے کے لیے، تم انجام تو کم از کم ہم تمہیں دیں گے۔